ناظرین، ایک نہیں کئی اہم خبروں کے ساتھ میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو آذربائیجان کے طیارے اترے ہیں ان میں کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش والے جو ہیں، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں، وہ کسی بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ کون سا بدلہ ہے اور وہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بات کریں گے ہم کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں استنبول میں اور سرحد پہ گولہ باری بھی ہے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا پیغام ہے یہ؟ تاجکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تاجکستان نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور تاجکستان ہم سے دور صحیح، لیکن اس کا یہ فیصلہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑا فیصلہ ہے۔ ان سب خبروں کے ساتھ ان کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو بنگلہ دیش میں آذربائیجان کے طیارے اترے، آذربائیجان سے آنے والے طیارے اترے، دونوں فکروں میں فرق ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ اترے ہیں، انڈیا میں ہاہاکار مچ گئی۔ انڈیا میں بہت طوفان ہے اس وقت، اور وہ انڈین جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ آگ اگل رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف۔ اور کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طیارے آذربائیجان سے آئے ہیں یہ دراصل آذربائیجان سے نہیں آئے۔ اچھا جی، اب پھر وہ کہاں سے آئے ہیں؟ بھئی ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آذربائیجان سے وہ فلائی کیے، بنگلہ دیش میں اترے، تو پھر کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ان طیاروں میں پاکستانی اسلحہ ہے۔ بھئی تو آذربائیجان جو ہے اس نے پاکستان سے طیارے لیے ہیں۔ اب ان طیاروں کا اگر ہم سے JF-17 تھنڈر کوئی خرید لے تو وہ تو بنگلہ دیش بھی خرید رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ پاکستان نے اسلحہ دیا ہے، بھئی وہ بیچا ہے۔ تو وہ تو آپ نے بھی بہت سا اسلحہ اسرائیل سے لیا ہوا ہے، امریکہ سے لیا ہوا ہے، رشیا سے لیا ہوا ہے، تو کیا اب ہم رشیا پہ اور امریکہ پہ الزام لگاتے پھریں؟ اسرائیل پہ ہم الزام ضرور لگاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اسلحہ بیچتا نہیں ہے، وہ اسلحہ دیتا بھی ہے ہمارے خلاف۔ تو ایسی صورتحال تو یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن یہ وہاں پہ ایک وقتہ پڑا ہوا ہے، ایک رولا پڑ گیا ہے کہ جی وہاں سے آنے والے طیاروں میں کوئی اسلحہ ہے، اور بہت بڑا اسلحہ ہے، اور وہ پاکستانی اسلحہ ہے۔ اب اس سے ہی لنک کرتے ہوئے جب ہم بنگالیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں، بنگال کی صورتحال دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کی، تو وہاں پہ لوگوں کے جو جذبات ہیں جو ان دنوں خاص طور پہ سامنے آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تو بنایا ہی ہم نے تھا، یعنی کہ پاکستان کی تخلیق ڈھاکہ میں ہوئی تھی، کیونکہ تحریک پاکستان ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب یہ بات غلط تو نہیں ہے۔ اب جب جو تحریک پاکستان ہے، یعنی کہ تخلیق پاکستان جو ہے اس کا آغاز ڈھاکہ سے ہوتا ہے، اور آج وہ ڈھاکہ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، اور ماضی میں وہ پاکستان کا دشمن رہا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے بدلہ لینا ہے، 71 کا بدلہ ہمیں انڈیا سے لینا ہے۔ اب پاکستان نہیں یہ کہہ رہا، فی الحال پاکستان ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب تو بنگلہ دیش کے بنگالی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مسلم بھائی جو ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ اصل میں تو وہ پاکستان ہی تھا۔ بنگلہ دیش کا نام تو انہیں بعد میں دلوایا گیا، ان کا نام بھلے بنگلہ دیش رہے آج بھی، لیکن وہ ہیں پاکستانی۔ تو وہ 1971 کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ 1971 کا بدلہ جو ہے، دیکھیں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں بھارت نے ایک سازش کے ذریعے اپنے بارڈر پہ مصروف کر کے دوسرے بارڈر پہ مصروف کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں کہ ابھی دوبارہ جو گولہ باری ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے افغانستان کی طرف سے۔ تو پھر پاکستان بھی تو جواباً کچھ کرے گا، تو پاکستان نے پھر اس کو بنگلہ دیش پر مصروف کر دیا ہے۔ اب یہ پاکستان کی تو ایک اسٹریٹجک موو ہے، اور جس سے بھارت میں اس وقت بھارت کے لیے شاید یہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان یہ موو بھی چل سکتا ہے، اور ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش پہ جا کے ان سے خطرہ محسوس کریں گے۔ کیونکہ دو چیزیں تھیں، ایک تو بنگلہ دیش ان کا دوست تھا، حسینہ واجد اور اس کی پارٹی، اور وہ مجیب الرحمان سے لے کے شیخ مجیب الرحمان سے لے کے اس کی بیٹی نے جو وہاں پہ بیج بوئے ہیں، اور جس طرح سے اس نے پاکستانی دشمنی کو وہاں پہ
اتنا پکا کر دیا تھا کہ شاید یہ لگ رہا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ ہماری دشمنی رہے گی. لیکن وقت بدلتے کیا پتہ چلتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی وہ تو نہیں مری تھی. اس کی سب کوششوں کے باوجود، سارے پروپیگنڈے کے باوجود، جو بھارت کی جو ساری را اور باقی مشینری کے انتظامات اور سب کچھ کے باوجود پاکستان سے محبت ان کی نہیں گئی. اور پھر وہ سب نے دیکھ لیا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کی اس حد تک بات کرتے ہیں کہ وہ تخلیق پاکستان کا صحیح طور پہ واقعتاً حقیقت میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو، اور بھارت کو یہ کبھی اندازہ نہیں تھا پہلی بات. اب جب یہ حسینہ ماجد گئی ہے اس کے بعد بھی بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی فوجی دھمکی مل سکتی ہے، یہ کوئی فوجی خطرہ ہو سکتا ہے. اب یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک آپس میں دفاعی کوآپریشن جو ہے، تعاون جو ہے وہ بڑا گہرا ہو گیا ہے. وہ پاکستان سے اسلحہ خرید رہے ہیں، وہ ایئر فورس کا سے ریلیٹڈ ہو یا وہ نیوی سے متعلق ہو. اور پھر ان کے جو پے در پے دورے ہیں وہاں کی افواج کے سربراہان کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس حد تک آگے جا چکے ہیں. اور پھر ہماری جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اینڈ باقی جو فوجی وفد وہاں پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں بھارت کی نیندیں اس سے اڑ چکی ہیں، کیونکہ وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ چائنا کا بڑا سیدھا سا انٹرسٹ ہے، کیونکہ چائنا کو سلیگوری کوریڈور جو ہے، وہ جو چکن نیک ہے بھارت کی، اس کو کاٹنا ہے اور اس سے اوپر اروناچل پردیش اس کو لینا ہے اور اس کا پورا علاقہ اس کو لینا ہے. اس کا بھارت کے پاس جو اس وقت وہ چائنا کہتا ہے کہ وہ قابض ہے وہاں پہ، تو وہ اس کو لینا ہے. اس نے اس کا نام بھی رکھ دیا اپنا. اور اس طرف جو بنگلہ دیش ہے وہ مغربی بنگال کا اور بہار کا اور آسام کا، بہار سے بھی پہلے آسام کا دعوے دار ہے. اور آسام والے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے آزادی چاہتے ہیں. تو یہ مشترکات ہیں، یہ مشترکہ مفادات ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر اب وہاں پہ انڈیا کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور بنگالی جو ہیں وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ 1971 کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ وقت کب آئے گا، یہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ بی جے پی کا چراغ جو ہے وہ اب ٹمٹما رہا ہے. جب بی جے پی کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو مودی بھی فارغ، تو پھر اس کے بعد جو اصل کھیل ہے وہ شروع ہوگا. اور یہ جو کھیل ہے اس کے نتیجے میں بھارت کو اپنے بہت سے حصوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اب اگلی خبر یہ ہے کہ یہ جو تاجکستان نے بھارت کو وہاں سے بے دخل کیا ہے، تاجکستان میں یہ ایک واحد، میں نے پہلے ویسے آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ تاجکستان میں بھارت نے ایک ایئر بیس بنائی تھی، اور یہ واحد ایئر بیس انڈیا کی ملک سے باہر تھی، ان کے اپنے ملک سے باہر. اور اس پہ اس کو بڑا مان بھی تھا، تران بھی تھا کہ ہم کچھ پاور بننے جا رہے ہیں، شاید کہ ہم ملک سے باہر جا کے بھی ایئر بیسز آپریٹ کرتے ہیں. تاجکستان نے ان کو اٹھا بگایا ہے اور وہ اپنی ایئر بیس واپس لے لی. اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ تاجکستان جو ہے وہ اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو اس کے نزدیکی ملک جس کا نام افغانستان ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے پنگے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ بھی پنگے ہیں، کیونکہ انہی طالبان نے، افغان طالبان نے تاجکستان کے اور ازبکستان کے جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، جس طرح ہمارے ٹی ٹی پی والوں کو اس نے دے رکھی ہے. تو اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغانستان کی تقسیم لازمی ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل خبر یہ ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے ہاں، ہر ایک کے ہاں اب یہ اس چیز کی کا جو یہ یقین جو ہے یہ پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس ملک کو، اس ایریے کو، میں ملک نہیں کہتا ویسے افغانستان کو، اس ایریے کو تقسیم کیے بغیر، اپنا حصہ لیے بغیر یہاں سکون نہیں آ سکتا.
تو تاجکستان تو بہت بڑا اس کا علاقہ ہے اور تاجک بولنے والے بھی یہاں رہتے ہیں جو کہ پرامن لوگ ہیں. یہ جو میں جن کی وجہ سے بات کر رہا ہوں وہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو ان کے انتہا پسند انہوں نے دہشت گرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ازبکستان جو ہے اس کے بہت سے لوگ ہیں ازبک، یہاں پہ ازبک بولنے والے. ایران کے فارسی وان بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے ساتھ تو جو پشتو بولنے والے ہیں انہوں نے ابھی پنگے بازی شروع کی ہوئی ہے، وہ تو خود افغان طالبان ہیں. تو ہم انہیں لیتے ہیں یا اس کو بفر زون بناتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ ایک وجہ تھی اصل میں جس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کو لات ماری ہے اور اس کو بھگا دیا وہاں، کیونکہ اس کے وہاں ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا اور وہ تاجکستان کے معاملات میں دخیل ہو رہا تھا. اب پاکستان نے تاجکستان کو جس طریقے سے اپنے قریب کیا ہے اس میں ظاہر ہے چائنا کا اور روس کا بھی بڑا کردار ہے. تو اس وجہ سے اب تاجکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کی بجائے پاکستان سے ملے گا اور پاکستان سے مل کے وہ اس علاقے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر جو واخان کی پٹی ہے اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ قازقستان تاجکستان دونوں کو ہے، کیونکہ یہ رستہ پاکستان چائنا اور تاجکستان قازقستان دونوں کے ساتھ مشترکہ ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا کوریڈور بنتا ہے، اتنا بڑا روٹ بنتا ہے کہ یہ تو سب کو ملا لے گا اپنے ساتھ اور پورا ایک ایریا. اور اب اگر آپ افغانستان جیسے علاقے کو نہ بھی چھیڑیں تو صرف اس کو سکیور کر لیں، اس واخان کی پٹی کو، تو سب کو فائدہ ہوگا. تو بھارتیوں کے ہوتے ہوئے اس میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو گولہ باری ہے اور ادھر استنبول میں مذاکرات ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دراصل یہ جو گولے پڑ رہے ہیں یہ ان مذاکرات پہ پڑ رہے ہیں. مذاکرات نہیں کامیاب ہونے دینا چاہتے تو، اور ساتھ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ پروپیگنڈا کا مطلب صرف یہ ہے کہ کریں وہ اور جواب ہم دیں کہ دنیا کو اور باقی کو. تو یہ ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ جو شرارتیں کر رہے ہیں افغانستان کی طرف سے وہ دراصل چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز تحریر کے طور پہ لکھ کے نہ دینی پڑے. ساری چیزیں تو ان کو ماننی پڑ رہی ہیں، دنیا ان کو منا رہی ہے بٹھا کے ایسے اوپر سے گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہ بتاؤ یہ ہے یا نہیں ہے، بتاؤ یہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ مان رہے ہیں، مان کے سائن نہیں کر کے دے رہے. تو یہ ہے اصل ایشو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نیا کام شروع کیا ہے. اب اگر یہ تو بڑا صاف اور بڑا شفاف طریقے سے خواجہ آصف نے، ہمارے وزیر دفاع نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہمارے پاس ہے. اجازت دیجیے.